کہ احمد علی حاکم اہل سنت سے کہ علماء سے غداری کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے موقف کا انکار کر رہا ہے۔ احمد علی حاکم حضرت امجد علی اعظمی کا انکار کر رہا ہے، احمد علی حاکم جد الممتار کا انکار کر رہا ہے، احمد علی حاکم رد مختار کا انکار کر رہا ہے، احمد علی حاکم حضرت فقیہ ملت کے فتاوی جات کا انکار کر رہا ہے، بزرگان دین سے ٹکر لے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خصوصی ویڈیو طریق اصلاح محافل نعت کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک خصوصی پیغام ہے، اس کو پیغام سمجھیں اور پیغام سمجھ کر اس کو شیئر بھی کرنا اور پیغام سمجھ کر ہی اس کو سننا۔ میں نے ایک میراثی کی ویڈیو دیکھی جو ایک بانڈ قسم کا میراثی سٹیج رسول علیہ السلام کا تقدس پامال کر رہا تھا، اور سٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اہل سنت کے عقائد سے بغاوت کر رہا تھا۔ نام تو محافل نعت کا رکھا جاتا ہے، لیکن میراثیوں کو بلا کر اہل سنت کے ساتھ بغاوت کرنا یہ بانیان محافل نعت کی ایک روش بن چکی ہے۔ تو اس میراثی سے مراد میرا احمد علی حاکم ہے۔ احمد علی حاکم ایک جو نعت گو شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کو سٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری نعتیں موجود ہیں، اور ان نعتوں میں بھی بہت سارے ایسے لفظ موجود ہیں جن پر کلمہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک بات جو ہے وہ اس کا شعر ہے، رضی اللہ کہن والے اور کوئی ہون گے ساڑے واسطے علیہ السلام علی مولا۔ یہ اس کا جملہ تھا جس کی وجہ سے اس کو ایک سٹیج پر روکا گیا۔ مولانا عبدالحمید چشتی سیالکوٹ والے انہوں نے اس کو روکا اور اس کو کہا کہ یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، اس سے آپ توبہ کیجئے۔ تو بہرحال اگرچہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب انہوں نے جرت اور بہادری اور غیرت مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن مسئلہ سمجھانے میں وہ بھی شاید ناکام رہے، کیونکہ حقیقی جو مسئلہ یہ تھا کہ علیہ السلام کہنا یہ جائز ہے یا نہیں، وہ اس کی خود اجازت دے کر چلے گئے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا، شروع میں آپ صرف چند ایک باتیں سماعت کیجئے کہ اس سٹیج کے بعد جس سٹیج پر مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ والے انہوں نے اس کو روکا، اس سٹیج کے بعد یہ ایک اور سٹیج ہے، شاید اس پر یہ گیا تو اس پر یہ کہتا ہے کہ جتنیاں گلاں مینوں آندیاں نے اتنیاں کسی نوں نہیں آندیاں، اگر میں گلاں کرن تے آیا تو مینوں گلاں بڑی آندیاں۔ میں کہا بالکل تو ٹھیک ہے، اس دی وجہ ہے کہ اسی مندیاں کہ جناب میراثی نہیں، اور یہ ہر بندے کا ایک منصب ہوتا ہے، جناب کا منصب میراثی پڑھا ہے تو آپ کو باتیں تو زیادہ آتی ہوں گی۔ یقیناً علماء کے پاس اتنی باتیں نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے، وہ قرآن و سنت سے دلائل دے سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ منصب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہوئے اس نے دلائل دینے شروع کر دیا۔ اب یہ المیہ ہے ہمارا کہ اب ہمیں دلائل وہ دیں گے جو میراثی ہیں، دلائل وہ دیں گے جو بھانڈ ہے، دلائل وہ دیں گے جن کے کھاتے میں علم کی ہوا تک نہیں ہے۔ اب وہ علماء کو سمجھائیں گے، علماء کو دلائل دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس نے آیت کریمہ پڑھنے کی کوشش کی، ان اللہ و ملائکتہ، کتہ کہ پتہ نہیں کیا پڑھتا تھا، میں ویڈیو میں آپ سماعت کر لیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی القرآن دا لفظ نہیں اگر جو اس کو یہ آیت کریمہ بھی نہیں آتی تھی جو ہر ممبر سے بیان کی جاتی ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو ہر مسجد میں لکھی ہوتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ تو مکمل نہ پڑھ سکا، لیکن میں آپ کو اس لیے پڑھ کر سنائی تاکہ وہ بھی اگر سنے تو اس سے بھی حیا تو آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر صلو علیہ وسلم تسلیما ہے، تو آگے وہ کہتا ہے کہ جناب التحیات للہ والصلوات، یہ بھی اس نے مکمل نہیں پڑھا۔ شاید میرا تو گمان یہی ہے کہ اس کو صحیح طرح آتا نہیں تھا، اس نے کہا کوئی گرفت نہ کر لے۔ تو کہتا ہے جناب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو سلام کتوں کٹو گے؟ میں کہا کمینے تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ جب حقیقت مسئلہ کا ہی آپ کو علم نہیں ہے تو آپ یہ باتیں کیسی عجیب سی کرتے ہیں؟
آگے چلتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی آ جاوے تے انہوں بھی ووٹ نہیں دیندا اگر سلام نہ کہے دے. میرا ابا بھی ہوئے تو میں انہوں ووٹ نہیں دینا جڑا علیہ السلام نہ کہے. واہ کیا بات ہے. صحیح کیا جناب نے, بالکل صحیح کیا ہے. اگر آپ کا باپ زندہ ہے تو وہ آپ کی یہ بات سن کر رویا ہوگا. اگر آپ کا باپ حیات ہے تو اس نے ماتم ضرور کیا ہوگا کہ میں کس کمینے کو جنم دے بیٹھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے باپ کا تعین ہی نہیں ہو سکا, ابا کا تعین نہیں ہو سکا. اگر روحانی طور پر آپ کے مسائل ہیں تو وہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں, علماء کے پاس جا کر توبہ کریں. میں انشاءاللہ آگے جا کر اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہوں. تو اصل میں بات یہ تھی کہ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے ساڑھے واسطے علیہ السلام علی مولا. تو وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار ہی نہیں کیا. ہم نے کہا ہے کہ رضی اللہ بھی کہنا جائز ہے, علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے. او بھائی آپ کے شعر میں جو بات موجود ہے اس جس پر گرفت کی گئی ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ نے کہا ہے کہ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے, تو جب اور کوئی ہون گے تو مطلب ہے ویسے نہیں کہتے اور کوئی کہتے نے. تو جب آپ نے انکار کر دیا تو یہ تو نص قطعی کا انکار ہے, تو یہ تو حکم خدا کا انکار ہے, اللہ رب العزت کے کلام کا انکار ہے. تو جب انکار کرے گا تو کلمہ کفر ہے. تو علماء آپ کو نہیں بتائیں گے, علماء آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے. آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی, آپ کی دم پہ پاؤں آ گیا, آپ نے جا کر علماء کے خلاف لغویات بکنا شروع کر دی. تو بہرحال آپ اگلی بات سماعت کیجئے کہ غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کہنا, نام لے کر ان کا علیہ السلام کہنا یہ کیسا ہے. تو آپ یہ شرعی مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے کہ طبعاً غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن استقلالاً اور ابتداءً جس طرح کہا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام, حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام, تو یہ روافض کا شعار ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں غیر کے شعار سے بچنے کا حکم کیا ہے. تو یہ روافض کا شعار ہے, یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے. اب آپ کو تکلیف ہوگی کہ جناب سلام کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا. تو بھائی جب یہ ایک چیز خاص ہے انبیاء کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ, تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ جناب اس کو اٹھا کر جس کے ساتھ مرضی لگا دیں؟ جب ایک ان کو خصوصی لقب رب نے عطا کیا آپ کو وہ اچھا نہیں لگا؟ جو اللہ رب العزت نے ان کو لقب عطا کیا وہ آپ کو پیارا نہیں لگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ قرآن میں رب تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے, صحابہ اور اہل بیت کے لیے فرمایا جا رہا ہے, تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا؟ رد مختار کی جلد نمبر 10 پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ علیہ السلام استقلالاً یا ابتداءً کہنا لکھنا درست نہیں ہے. اور یہی بات اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے, آپ نے یہ جد الممتار اس کی یہ جلد نمبر 5 میں آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے, جو کہ عربی کی کتاب ہے جس کی ایک لائن بھی احمد علی حاکم ترجمہ تو دور کی بات عربی بھی پڑھ کر سنانے کے قابل نہیں ہے. تو اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 میں بھی اسی مسئلہ کی وضاحت کی اور فرمایا کہ صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ کے سوا کسی کو کہنا جائز نہیں ہے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کیا صرف لوگوں کو شعر سنا کر ان کی جیب سے پیسے نکلوانے کا نام ہے؟ پیروں 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے جو ڈبے پیر ہیں انہوں نے اور ان نعت خوانوں نے اور کچھ خطیبوں نے اعلی حضرت کا نام صرف اس لیے لینا شروع کیا ہوا ہے کہ اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, لوگ پیسے دیتے ہیں, لوگ واہ واہ کرتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, اس لیے فقط. وگرنہ اگر اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر آئے تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچتا, یہ سارے رگڑے جاتے ہیں. اسی لیے جب ان کی دم پر پاؤں آتا ہے تو اس وقت فقط ہی یہ کہہ دیتے ہیں
وہ ایک ہمارے بزرگ نے کہا ہے تو باقی تو اس آگے میں نہیں ہے. میں نے کہا اب یاد آیا کہ ایک بزرگ نے کہا ہے. جب اپنی دم پر پاؤں آیا تو آگے اسی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، میں نے استاذی و سندی مولانا حافظ عبد الستار سعیدی ناظم تعلیمات جامع نظامیہ رضویہ آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ حضور اگر کوئی بندہ بہار شریعت کے مسائل کو نہیں مانتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قبلہ استاد المکرم حافظ عبد الستار سعیدی صاحب زیدہ شرف آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی اہل سنت کا ہوتا ہوا بہار شریعت کے مسائل کو چیلنج کرتا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. اب اتنی بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے. بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یعنی کسی کے نام کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے سوائے انبیاء کے اور ملائکہ کے. فرمایا نبی اور فرشتے کے سوا کسی کو علیہ السلام نہ کہا جائے. یہ حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بہار شریعت میں فرما رہے ہیں. فقیہ ملت حضرت جلال الدین احمد ابجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی لکھا، فتاوی فیض الرسول میں موجود ہے. شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پرانے بزرگ ہوئے، یہ علماء سمجھے گے. اب بھاڑ کیا سمجھے، یہ حضرت شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ میراثیوں کو کیا پتہ جنہوں نے اپنا یعنی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا فقط روپیہ کمائی اس طرف دھیان ہے، ان کو کیا پتہ یہ بزرگ کون ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ولا یصلی علی غیر الانبیاء ولا علی غیر الملائکۃ الا بطریق الطبع. آپ نے فرمایا بھئی غیر انبیاء کے لیے جو نبی نہیں ہے اس کے لیے سلام صلات کا لفظ بولنا جائز نہیں. ہاں ایک طریقہ ہے کہ اس کو بطور طبع کہا جائے. طبع ابتداء یعنی طبعاً جو ہے کسی کی اتباع میں اگر سلام کہا جائے تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر کسی کی انبیاء کی یعنی نبیوں کی اتباع کے علاوہ غیر انبیاء کا نام لے کر ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ اہل سنت کے عقیدے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے. تو یہ تھا مسئلہ. اب یہ احمد علی حاکم کا یہ کہنا کہ اگر میرا ابا بھی ہوئے تو میں انہوں بھی ووٹ نہیں دے گا کہ اگر وہ سلام نہ کہے، تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ احمد علی حاکم کہہ رہا ہے کہ اگر میرا ابا بھی ہوئے وہ سلام حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن علیہ السلام نہ کہے، میرا ابا بھی ہوئے تو میں اس انہوں بھی ووٹ نہیں دے گا، انہوں بھی میں نہیں مننا گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد علی حاکم اہل سنت سے کہ علماء سے غداری کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے موقف کا انکار کر رہا ہے. احمد علی حاکم حضرت امجد علی اعظمی کا انکار کر رہا ہے. احمد علی حاکم جد الممتار کا انکار کر رہا ہے. احمد علی حاکم رد مختار کا انکار کر رہا ہے. احمد علی حاکم حضرت فقیہ ملت کے فتاوی جات کا انکار کر رہا ہے، بزرگان دین سے ٹکر لے رہا ہے. اور جو اتنا بے حیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑ گیا، جو اتنا کمینہ ہے کہ بہار شریعت کو بھی نہ سمجھ سکا، جو اتنا کمینہ ہے کہ جو جد الممتار اور در مختار کو بھی نہ سمجھ سکا، رد مختار کو بھی نہ سمجھ سکا، اب اس بندے کو اہل سنت کہنا یہ بالکل اہل سنت سے غداری ہوگی. اہل سنت کے سٹیج پر بلانا یہ اہل سنت سے غداری ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا بزرگان دین کو، وہ کہہ رہا ہے میں انکار کرتا ہوں ان کا. تو جب وہ انکار کر رہا ہے تو معاملات کروانے والوں کو شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو سٹیجوں پر بلانے پر؟ اس کے مجرم ہیں وہ لوگ کہ جو اہل سنت کا نام لے کر اپنی محافل پر ایسے میراثیوں کو بلا کر اہل سنت سے غداری کرتے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ جو چودھری قسم کے لوگ اپنی محافل نعت سجاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے
نوٹوں کی چمک دکھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بلا کر کیمرے کے سامنے واہ واہ کرواتے ہیں یا نوٹ پھینکتے ہیں، ان کا اہل سنت کے اس معیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایسے چودھریوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کا تعلق امام احمد رضا کے ساتھ ہے، جو فکر رضا کا پیکر ہے، جو فکر رضا کا داعی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے گا کہ میں فلاں کو فالو کر رہا ہوں تو وہ اسی کے پاس جائے۔ ہمارے بزرگان دین، اور میں یہ یاد رکھو، اعلی حضرت اہل سنت کے امام کا نام ہے، اعلی حضرت اہل سنت کے ایک مفتی اعظم کا نام ہے، اہل سنت اعلی حضرت مجدد اعظم کا نام ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت کی تعلیمات ہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اعلی حضرت کی تعلیمات ہی نبی کے فرمان کی تعلیمات ہے، اور اعلی حضرت کے فتاوی جات ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے پر بندے کو مجبور کرتے ہیں۔ تو اس لیے اعلی حضرت سے بغاوت نہ کرو، اعلی حضرت سے ٹکر نہ لو۔ تم نہیں مانتے تو اپنے ابا کہیں جا کر تلاش کرو کہ میں ابا کو نہیں مانتا، تو جب نہیں مانتا تو پھر تعین تو پہلے کر لو۔ سٹیج پر آ کر واویلا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر گھر سے تلاشی لو سرکار۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت میں بالکل ایسے لوگوں کو سٹیج پر لانے کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر ان پر پابندی ہونی چاہیے، اور علماء کرام مفتیان کرام سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اس پر ایک مفصل فتویٰ تیار کریں کہ احمد علی حاکم اور اس جیسے نعت خوانوں کو سٹیج پر بلانا جائز نہیں ہے۔